اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام فإنی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ عنی۔ محترم سامعین کرام، شہدائے کربلا کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور شہدائے کربلا کے تعارف کے لیے امام حسین کا یہ قول اپنے اصحاب کے لیے کافی ہے کہ شب عاشور میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے کسی ایسے اصحاب کو نہیں پایا کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا اور میرے اصحاب سے زیادہ بہتر ہوں۔ آج جس صحابی کا ہم تذکرہ کریں گے ان کا نام ہے عمران بن کعب اشجعی، جبکہ ایک روایت میں ان کا نام عمر بن کعب اشجعی بھی نقل ہوا ہے اور عمران بن ابی کعب اشجعی بھی نقل ہوا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ اشجع سے ہے، اور قبیلہ اشجع قبیلہ عطفان کی ایک شاخ ہے، اور عطفانیان کا جو قبیلہ ہے وہ اعراب شمالی میں شمار ہوتا ہے۔ عمران کوفہ کے رہنے والے تھے، اور یہیں سے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملنے کا ارادہ کیا، اور احتمال یہ ہے کہ کسی ایک منزل میں، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ قصر بنی مقاتل میں امام کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 50 سال کی تھی، اور یہ حملہ اولیٰ کے شہداء میں سے ہیں، یعنی جس وقت پسر سعد نے حکم دیا صبح عاشور کہ تیر بارانی کی جائے، تو تین بارانی میں جن شہداء کی شہادت واقع ہوئی اس میں ایک عمران بن کعب اشجعی بھی تھے۔ ان کی صفات یہ تھیں کہ انتہائی شجاع شخص تھے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے، دین میں بصیرت رکھنے والے تھے، ماہر تیر انداز تھے، اور اسی طریقے سے مختلف جنگوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، بالخصوص جنگ صفین میں امیر المؤمنین کے ہم رکاب جنگ لڑنے والوں میں سے تھے۔ زیارت نہائیہ اور زیارت رجبیہ میں ان پر اس طریقے سے سلام بھیجا گیا کہ السلام علی عمر بن ابی کعب، کہ ان کا نام عمر یا عمران دونوں طریقے سے نقل ہوا ہے۔ مختلف مقاتل میں اور رجال کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہوا، جیسے رجال توسی، تنقیح المقال، انصار الحسین، مناقب ابی طالب اور اقبال الاعمال، وسیلۃ الدارین اور دیگر مناقب میں دیگر کتابوں میں ان کا تذکرہ ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔